رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے۔ جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں، خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتی۔ عزت دو۔ اللہ کا وہ نور ہے، اللہ وہ نور ہے جو آفتاب کی شعاع میں نظر آ رہا، جو مہتاب کی کرنوں میں نظر آ رہا، جو تاروں کی جھلملاہٹ میں نظر آ رہا، وہ سر پر فلک سفید پوش چوٹیوں پہ نظر آ رہا، سبز پوش چوٹیوں پہ نظر آ رہا، ہوا کی لہروں میں اس کا نور نظر آ رہا، پانی کی موجوں میں اللہ کا نور نظر آ رہا، کلیوں کے مسکرانے میں اللہ کے نور کا پتہ مل رہا ہے، گلاب کے سرخ جوڑے میں اللہ کے نور کا پتہ مل رہا ہے، گندم کے پھٹ کر فصل کی شکل میں تیار ہو کر اور ہوشوں سے بھر کر دانوں سے بھر کر کٹنے کو تیار ہو کر ہمارے گھر تک پہنچنے کا راستہ بنوا کر یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کا نور ایک ایک ذرے میں، ایک ایک پتے میں، پانی کے ایک ایک قطرے میں، ہوا کے ہر جھونکے میں اللہ کا نور جس سے نظر نہ آیا وہ سب سے بڑا اندھا، وہ سب سے بڑا جاہل، جس نے اللہ کے خاموش پیغام کو نہ سنا، جس نے ہواؤں کی سنسناہٹ کو سن کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے برستے بادلوں سے قطرے قطرے کو زمین پہ گرتا دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے بجلیوں کی چمک سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے بادلوں کی گرج سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے عقاب کی بلند پرواز سے اور اس کی جھپٹ سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے بلبل کے خوبصورت نغمے سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے پپیہا کی خوبصورت آواز سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے سانپ کے بل کھانے سے پھنکارنے سے اس کے خالق اور مالک کو نہ پہچانا، جس نے مشک کے نافے میں، ہرن کے نافے میں جا کر خون کے مشک میں تبدیل ہو جانے سے جس نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے ریشم کیڑے کی تھوک سے ریشم کے دھاگے کو بنتے ہوئے دیکھ کر اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے شہد کی مکھی میں پانی کو جا کر اور رس کو جا کر شہد میں بدلتا دیکھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا، اور جس نے چٹیل میدانوں کو دیکھ کر اس کے خالق کو نہ پہچانا، جس نے پہاڑی سلسلوں کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے ہیرے اور زمرد، جوہر اور لال کو دیکھ کر، زمرد اور پکھراج اور یاقوت اور عقیق کے حسن و جمال کو دیکھ کر جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے صدف میں جانے والے پانی کے قطرات کو موتیوں میں بدلتا دیکھ کر پھر بھی جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے بے زبان، بے جان، درخت، لکڑی، خاموش، بے عقل، بے سمجھ، نہ سمجھ، پر جو ہی اپریل، مارچ، فروری کا موسم آیا، آم نے آنکھیں کھولی، ڈالیاں مسکرانے لگیں اور اس میں سے خاموشی کے ساتھ گچھے نکلنا شروع ہوئے، بور لگنا شروع ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ مٹر میں بدلا، پھر وہ اس سے آہستہ آہستہ قوت پکڑی، پھر وہ تھوڑا اور موٹا ہوتا جا رہا ہے، پھر وہ اپریل میں آم کی شکل میں اختیار کی، مئی میں اور بڑا ہوا، جون میں اپنے اندر مٹھاس کو لے کر آیا، پتہ نہیں کون سی شوگر مل کے ساتھ اس نے رابطہ قائم کیا، وہاں سے چینی منگوائی، اپنے اندر ڈال دی، پتہ نہیں کس رنگ ریز سے اس نے رابطہ قائم کیا، اور کہیں سبز رنگ لگوایا، کہیں پیلا لگوایا، کہیں سرخ لگوایا۔ ہمارے باغ میں ایک آم ہے، اس کو میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، ایسا حسین، ایسا خوبصورت، کہیں سے نیلا، کہیں سے سرخ، کہیں سے پیلا، کہیں سے سبز، وہ ایسا ست رنگا ہے، وہ کھانے میں اتنا مزیدار نہیں پر وہ دیکھنے میں ایسا حسین ہے کہ اس کو دیکھ کر بے ساختہ نکلتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ کوئی عام اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، جاہل، نادان، اندھا، ان پڑھ، گمار کون ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا؟ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو اللہ کو نہ پہچان سکا، جو اس کی ذات کو نہ جان سکا، جو اس کی قدرت کو نہ پہچان سکا، جو اس کی ہیبت اور کبریائی اور جلال اور جبروت کے سامنے سر نہ جھکا سکا، جو بے اختیار ہو کر سر زمین پہ نہ جھکا سکا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑا جاہل ملک وہ ہے
جہاں سب سے زیادہ اللہ کے نہ جاننے والے ہوں، اللہ کے نہ پہچاننے والے ہوں۔ سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک وہ ہے، سب سے بڑا پڑھا لکھا ملک وہ ہے جہاں کے لوگ اللہ کو جانتے ہوں، جو اذان کا نغمہ سن کر ان کے اندر میں حرارت ایمان پیدا ہوتی ہو، جنہیں اللہ کی پکار اپنے دفتر سے اٹھا سکے، گھر سے نکال سکے، چولہے سے ہٹا سکے، مل سے نکال سکے، فیکٹری سے نکال سکے، کاروبار سے نکال سکے، انجمن سے نکال سکے، بزم سے اٹھا سکے، نیند سے جگا سکے، وہ لوگ ہیں پڑھے لکھے، وہ لوگ ہیں سمجھدار جو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے افسر کا پیغام تو سمجھا، انگریزی کے چند جملوں کو سمجھا، کچھ سائنسی تعبیرات کو سمجھا، تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر علامہ کا خطاب پایا۔ نہ میرے اللہ کو سمجھا، نہ اللہ اکبر کو سمجھا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو سمجھا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو سمجھا، نہ حی علی الصلاۃ کو سن کر کان پہ جو رنگی، نہ حی علی الفلاح کو سن کر طبیعت میں مستی آئی، نہ اللہ اکبر کی صدا پر کو وہ ہلا، نہ لا الہ الا اللہ پر اپنی جگہ سے اکھڑا۔ تو میرے اللہ کی قسم، اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا ان پڑھ دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا گنوار دنیا میں کوئی نہیں، جسے اذان اٹھا نہ سکے، جسے لا الہ الا اللہ بے قرار نہ کر سکے، جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونا نہ جانتا ہو، جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کی یاد میں تڑپنا نہ جانتا ہو۔ یہ جاہلوں کا جہان ہے۔ ہاں، ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو، وہ گئی تھی کسی کام، تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا۔ وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ لیکن بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو۔ ہائے، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھس گیا سارے کا سارا زمین میں۔ میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ سنے گا۔ كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المخلصين
واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الأبرار. ربنا أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم مغفرتك أوسع عندنا من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اهد أمة حبيبك وارحم أمة حبيبك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا
दुनिया। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे खताओं से दरगुदर फरमा दे। ए अल्लाह लाखों का ये मजमा जिसमें बड़ी उम्र वाले बूढ़े बीमार भी हैं और ए अल्लाह ढेर उम्र वाले भी हैं और ये नौजवान भी हैं और ए अल्लाह ये बच्चे भी हैं, इसमें नौजवान और बच्चे भी हैं। सब के सब 3 दिन से और कुछ रात से ए अल्लाह इस मैदान में तुझसे तेरी रजा लेने के लिए आए हैं। ए अल्लाह तो इन सब से राजी हो जा। ए अल्लाह अपने गुनाहों के ढेरों को लेकर आए हैं। ए अल्लाह तू पाक करने वाला है। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह जो हमसे खताएं हुई माफ फरमा दे। तेरी जमीन पर रहते हुए ए अल्लाह जो सरकशी हमने की और ख्वाहिशात पर चले, तू करीम रब है और तू माफी से खुश होता है। ए अल्लाह हम पापी मुजरिम हैं और अपने जुर्मों का एतराफ करने वाले हैं। तेरे अलावा कोई हमारी सुनने वाला नहीं। ए अल्लाह तेरे अलावा कोई मग़फ़िरत करने वाला नहीं। हम सब के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह आज तक जो खताएं हुई माफ फरमा दे। ए अल्लाह हम अपने सब घर वालों के लिए, ताल्लुक वालों के लिए माफी मांगते हैं और तू माफी मांगने से खुश होता है। ए अल्लाह तू माफी मांगने से खुश होता है। सबको माफ फरमा दे। ए अल्लाह तेरे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तेरे दीन से दूर होने की वजह से मसाइल का शिकार है। ए अल्लाह पूरी दुनिया ने का इहाता किया हुआ है और सब इसको खत्म करने पे लगे हुए हैं। ए अल्लाह तू बचाने वाला है। ए अल्लाह इस उम्मत के लिए तेरे नबी के आंसू बहे हैं और तेरे नबी ने कुर्बानियां दी हैं। ए अल्लाह ये आज इस उम्मत का कोई सहारा नहीं, तू बेसहारा का सहारा है। ए अल्लाह इतना बड़ा मजमा आज तुझसे माफी मांगने के लिए आया है। ए अल्लाह सबको माफ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। ए अल्लाह सदियों से ये उम्मत अपने मकसद से हटी हुई और इस उम्मत के हटने की वजह से इंसानियत परेशान है। ए अल्लाह कुफर बातिल वाले कुफर पर मर रहे हैं। ए अल्लाह इस उम्मत से इतना बड़ा जुर्म हुआ, तूने फजल फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। तूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत अता फरमाई, उस मेहनत को इसके लिए आसान किया, लेकिन इस उम्मत ने इस मेहनत को न किया में तौर पर। ए अल्लाह इस जुर्म अज़ीम को माफ फरमा दे। इस उम्मत से जहाँ भी और जिस वक्त में भी जो भी नाकदरी हुई माफ फरमा दे। ए अल्लाह तू तो गंदगियों से खुशबू वाले फूल निकालता है, तू तो मुर्दों से जिंदों को निकालता है। ए अल्लाह हमारे दिल मुर्दा हैं, तेरी याद से गाफिल हैं, हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा दे। उनमें अपनी जात का यकीन और ईमान अता फरमा दे। ए अल्लाह उसमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क हमें अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी जिंदगी के सारे शोबे बिगड़े हुए हैं, ख्वाहिशात को हमने अपनी जिंदगियों में भरा हुआ है, गैरों के तरीकों पर हम आ गए हैं। ए अल्लाह हमारी सारी जिंदगियों के सारे शोबों को गुनाहों और नाफरमानियों से पाक फरमा। अपने पाकीज़ा अहकाम हमारे जिंदगियों के शोबे में जिंदा फरमा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को जिंदा फरमा। ए अल्लाह हमारे बड़ों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शफ़क़त और तरबियत का मलका अता फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवानों को हुजूर वाले अखलाक अता फरमा और हुजूर वाली खिदमत का जज्बा अता फरमा कर नौजवानों को सारी इंसानियत की खिदमत के लिए कबूल फरमा और नौजवानों को दीन पर की मेहनत पर लाने के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों की भी तरबियत ऐसी फरमा जैसे आपके सहाबा ने बच्चों की तरबियत फरमाई। ए अल्लाह ये लाखों का मजमा आज तेरे सामने हाथ फैलाए हुए है, तू तो बगैर मांगे अता करता है, बगैर इस्तेहकाक के देता है, देने में पहल करता है। आज हम सब अपने जुर्मों का एतराफ करते हुए और अपने गुनाहों के चाहे ढेर ले हुए आपके सामने आए हैं। ए अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, सबके खताओं को फरमा दे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाथ पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह तूने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत अपने फजल से अता फरमाई। ए अल्लाह इसकी भी हम कदर न कर सके। ए अल्लाह इस काम की कदर करने की तौफीक अता फरमा, इस काम के लिए हमें कबूल फरमा, इस काम की कबूलियत के लिए जो सिफात है ए अल्लाह तू हमें वो सिफात अता फरमा। ए अल्लाह
اس کام کے لیے ہماری تربیت فرما. اے اللہ جتنے بھی تیرے راستے میں لوگ اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو تو قبول فرما اور سب کی تو تربیت فرما. اے اللہ بیرون ملکوں میں جماعتیں پھر رہی ہیں, جنگلوں میں اے اللہ پیدل جماعتیں چل رہی ہیں, صحراؤں کے ٹیلوں پر یہ جماعتیں پھر رہی ہیں. اے اللہ تو ان کے چلنے کو قبول فرما لے, ان کے نکلنے کو قبول فرما لے. اے اللہ تو کسی کی محنت کا محتاج نہیں ہے, تیرے لیے تو ایک انسان کو ہدایت دینا اور ساری انسانیت کو ہدایت دینا برابر ہے. اور تو نے خود اپنے قرآن میں فرمایا کہ ایک جی کو زندہ کرنا اور سارے جانداروں کو زندہ کرنا میرے لیے برابر ہے. اے اللہ تو کریم رب ہے, بغیر مانگے عطا فرماتا ہے. کہ اتنا بڑا مجمع تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ دے کر, تیرے فضل کا واسطہ دے کر تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے. اے اللہ ہدایت کی نعمت سے ہم سب کو نواز دے, ان سب کو ہدایت عطا فرما دے, اپنا قرب عطا فرما دے, ان سب کو اس محنت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں, اے اللہ جتنے دینی مدارس ہیں, اے اللہ جتنی تیری مساجد تیرے گھر ہیں, سب کی تو حفاظت فرما, سب کو تو اپنے محنت والے اعمال سے آباد فرما. اور اے اللہ ان میں محنت کرنے والوں کو سب کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ سب کی تو تربیت فرما. اے اللہ سب کو تو اس محنت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما. اللہم واقعتاً کواقعت الولی وتثبیتاً کتثبیت موسیٰ علیہ السلام. اے اللہ تو نے ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لیا. اے اللہ ہم تو تیرے نبی کی امت میں ہیں, ہم سب سے اے اللہ اس دین کی محنت کا کام لے لے. اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جن لوگوں کو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے, اور تو بہترین ان کا خلیفہ بن جا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اے اللہ تمام پریشانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ذہنی رنج اور نفسیاتی امراض سے تو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جب اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں جس سے ہم مانگے, اور تو کریم رب ہے. اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرما, دنیا اور آخرت کی ساری رحمتیں عطا فرما. اے اللہ جیسے تیرے نبی امت کو اس محنت پر چھوڑ کے گئے قربانی پر, امت کو پھر سے اپنی قدرت سے دین اور دین کی محنت پر اس سطح پر کھڑا فرما دے. ہر مسلمان کو اس دین کی محنت کرنے والا بنا دے. مساجد کو اے اللہ تو اس محنت سے آباد فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں, ہماری خوشیوں میں اور ہماری عیدوں میں اور ہماری غمیوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما. اے اللہ جو ہمارے مسلمان رشتے دار عزیز بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, تیری رحمت کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں. اے اللہ کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے, ان کی سب لفظوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جہاں چند لوگ جمع ہو کر تیری تعریف کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور دعا مانگے تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, رد نہیں کرتا. یہ لاکھوں کا مجمع تیرے دین کی محنت کے لیے جمع ہوا جو سب سے بڑا مقصد ہے. اے اللہ ساری رات اس میدان میں گزاری اور گھنٹوں تیری بڑائی کی اور تیرے دین کی باتیں سنی. اے اللہ ان کی برکت سے ہماری ان سب دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ یہ موت جو سب سے اہم اور کٹھن موقع ہے, اے اللہ اس میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے ملنے پر خوش ہو اور ہم تجھ سے ملنے پر خوش ہو, ایسی مبارک موت عطا فرما. اے اللہ میدان محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. آپ کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا. اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم تو اتنے ڈرنے والے کہ ماچس کی تیرے کے شعلے کو برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ قیامت کی سورج کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے. اے اللہ جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکیں گے.
جیسے دنیا میں تو نے فضل فرمایا، آخرت میں اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تو دنیا کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہاں کی تکلیفوں سے عاجز آ جاتے ہیں، تو ہمارا کریم رب ہے۔ اے اللہ آخرت کی بھوک سے ہمیں بچا لے، آخرت کی پیاس سے بچا لے، وہاں کی تکالیف سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم تو اپنا مسلمان ہونا اور حضور کی امت میں ہونا اسی کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے اور جنت میں داخلہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا دے اور اے اللہ جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں جا رہے ہیں اور کتنی جماعتیں چل رہی ہیں، اے اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما، سب کی تربیت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی اس اجتماع میں آ گئے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، سب کو زندگی بھر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ان کی نسلوں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ جتنے دوسرے لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو بغیر ہدایت کے مرا وہ ناکام ہوا، اے اللہ ساری انسانیت کو ناکامی سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کا صدقہ اے اللہ ساری انسانیت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ساری انسانیت کو دین پر چلا دے۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی، ہم امت کے ہر فرد کے لیے وہ ساری خیریں مانگتے ہیں، وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ چاہی، ان تمام شرور سے امت کے ہر فرد کو تو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی ساری جائز حاجات کو تو پورا فرما، اور اے اللہ اپنے رستے میں نکلنے والوں کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ نکلنے والی جماعتوں سے جو ہوائیں گزر کر جائیں، جہاں جہاں جائیں، ان فضاؤں سے باطل کے اثرات کو ختم فرما، گناہوں کے تاثرات کو ختم فرما۔ اے اللہ وہاں کے رہنے والوں کو ایمان اور ہدایت سے تو نواز دے۔ اے اللہ پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا آج اسلام کو مٹانے پر لگی ہوئی ہے اور ساری دنیا مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، تیرے علاوہ اے اللہ مسلمانوں کا کوئی نہیں۔ تو کریم رب ہے اور تو ایسی قدرت والا ہے کہ تیرے ایک فیصلے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما، ان کی جان اور مال کی عزت کی حفاظت فرما، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس کے خلفشار کو ختم فرما، آپس میں الفتیں اور محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے سارے عربوں عجموں کو ایک جسم کی طرح بنا کر گئے تھے، امت کو پھر سے وہ محبت عطا فرما دے، وہ جوڑ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم اپنی کم علمی کی ایسے جو خیریں نہ مانگ سکے، وہ ساری خیر ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا دعاؤں کے لیے لکھا یا تمنائیں کی یا جو نہ کہہ سکے اور موقع نہ ملا، آج اتنا بڑا مجمع تجھ سے اس میدان میں دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما اور آئندہ کے لیے ساری پریشانیوں اور مصائب سے ان کی حفاظت فرما اور سب کے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ آخرت میں جنت فردوس کا فیصلہ فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔